کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتا ہے۔ یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائے۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 آدمی، مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج۔ تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں، اس کا مزاج تھا۔ یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض، تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا، اس نے ولید کو خط متبادل لفظ تو کہا بیعت کرے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ۔ امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے۔ انہوں اللہ خیر کرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی، جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نائے چھوٹا پیر، تو جڑا 6 مہینے نہ نائے ہو بڑا پیر۔ کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے۔ بھئی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے، اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو۔ تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے۔ کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے۔ رکھیں، ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے۔ جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز۔ ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے۔ ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے، ایم پی اے جتنے ظلم کرے گا، ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%۔ یہ لکھ لیں بات۔ ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنا اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، یہاں بنی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے۔ اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی۔ تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑی جاتی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ، وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے، وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے۔ بڑے ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے ان جیسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں، تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہے؟ انجھے دھوکے باز ہی انہیں کرایا، انہیں کھ نہیں، تو پھر چھوڑ دو جان، تم ہی چھوڑ دو۔ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے، پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے دے والے، بندے ٹھیک نہیں، پر کیا تماشا ہے، کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور
میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں. بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا. فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا, کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا, کہیں جھکا تو نہیں کسی کے. داریاں بدلتی ہیں. امام حسین کو روک لیا گیا, عمر بن سعد نے روک لیا. یکم محرم کو امام آئے, 7 محرم تا روکا گیا, 7 محرم کو پانی بند کر دیا. جانور پانی پیتے تھے, گھوڑے پیتے تھے, کتے پیتے تھے, لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت. 3 دن تک پانی بند رہا. 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے. شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا, سنگ دل بدبخت, جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا, وہ اور لشکر لے کے آیا. رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا, یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات, یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین اندر گئے, سیدہ زینب سے مشورہ کیا, باہر آئے, فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے. وہ بھائی بچے ساتھ ہو, صحرا کا علاقہ ہو, تپتی ہوئی ریت ہو, اتنے کٹھن اور سخت حالات, چاروں جانب موت ہی موت, دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں, اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین, باقی سارے بچے ہیں. 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا. مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے, ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ رہا پانی مل جائے, پانی آ جائے, ترس گئے. خدا کا خوف کرو, یہ دلیر لوگ تھے, ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے, دلیری پیدا ہوتی ہے, دلیری. ایک ہاتھ کٹا, دوسرے پہ مشکیزہ, وہ بھی کٹا. دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک, میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف, ظالم کافر کے خلاف نہیں, مشرک کے خلاف نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا, شرابی کو ووٹ. یہ ایک نہیں, ہر کتاب میں یہی لکھا, ہر کتاب میں, اور ہر مسلک کی کتاب. یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے, رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, بچے کٹوا دوں گا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ. امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, حقوق اللہ پامال کرتا ہے, حدود اللہ, بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ. سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا, سارا سال خود گند مند کرنا, شرابیوں کے ساتھ رہنا, اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں, گند دیکھتا ہے, شرابی کبابی کا سپورٹر ہے, ووٹر ہے, یا مجرے دیکھتا ہے, آتا جاتا ہے, وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا, اس کا گریبان ہوگا. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار. حضرت عباس تو بڑی خیر, وہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا. بے شرمو, اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی, بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو, یہ حال کیا. بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں. امام حسین کے لبوں پہ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے, بول پڑے, کہنے لگے یزید بدبخت, ہاتھ پیچھے اٹھا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی, اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے, جاندار ہے, جاندار. ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں, ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے, حضور کے باپ کو جہنمی کہے, یزید کو امیر المومنین کہے, اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے, یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا, بالکل نہیں آتا, قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا. کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو اس سے اتحاد نہیں ہوتا, اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے. کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی, ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں, کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی, کوئی ٹینشن نہیں. مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے, اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی, غلط بندے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں, تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط
यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और दर्स ये है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है। याद रखो, मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए, इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी, दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो, खबरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो, दीन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करो। दीन तलब करता है हमसे कि हमने दीन को क्या दिया है। इमाम हुसैन ने सारा घराना दीन के लिए दे दिया। हमारा जो बच्चा किसी काम का नहीं रहता उसे मदरसे दाखिल कराते हैं। हमने दीन इतना कमजोर कर दिया है कि आलिम अगर शोर न करें, आलिम अगर शोर न करे, जोर न करे, घुटन वाला माहौल हो गया, मजहब की पोजीशन कमजोर कर दी। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जी फिरके हो गए, तो मेरे भाई ये कोई इतनी खतरनाक बात है, ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। ये तो इमाम हुसैन ने बता दिया था कि यजीद के तौर पर एक गलत फिरका खड़ा हो गया है, लिहाजा उसका मुकाबला करना है। इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन एक सबक है बुजुर्गों का कि अगर सच्ची बात भी नहीं करनी तो फिर इस मिंबर का हक अदा नहीं होता। जो सच बोले वो हुसैनी है, जो जालिम के सामने खड़ा हो जाए वो हुसैनी है। जो मसलियत कोश हो, जो कहे टाइम नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं, हालात नहीं, तबीयत नहीं, मौका नहीं, तो अभी इमाम हुसैन के पैगाम को नहीं समझा। मैं बहुत सारे बुजुर्गों का नाम इसलिए नहीं लेता कि लोग ऐसे न कहें कि किसी का नाम कैश कराया जा रहा है, लेकिन मैंने सारे मनाकब पढ़े हैं। मेरी लाइब्रेरी में किताबें हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं सफर में भी साथ रखता हूँ। लेकिन हजरत शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हजारवी का शेर इमाम अली मकाम के मुकाबले में इस तरह का है कि मुझे सारे शायरों से ज्यादा वजनी महसूस होता है। उन्होंने कहा था, उस शाह मशरकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। देखिए जरा हुस्न, और हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, एक दो जगह पे नहीं, हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है। मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की, आज फिर है जरूरत है, आज लोग हुसैनी बने, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर। वो कहते हैं जोर हो गया यजीदियों का, ये हमारे बुजुर्ग हमें बता गए। मस्जिद की तरफ तवज्जो करो, अपने बच्चों की निगहबानी करो। दुनिया की जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि एक ख्वाब लगेगा जब हम जाएंगे दुनिया, एक ख्वाब लगेगा। ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था, अहले बैत नबुव्वत का।